الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر في سبيل. حاضرین جمعہ اور میرے ہم عصر ساتھیوں، تمام تر کی تعریف و کبریائی و بڑائی صرف اور صرف اسے رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی رزق کا بھی مالک ہے. وہ جسے ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا بھی کوئی نہیں. ہم سب اس بات کے قائل ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، جن کی بدولت ہم تمام اہل ایمان کو ایمان جیسی نعمت ملی ہے. تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجیں. تو آج آئیے اس مبارک دن میں ہم سب مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں، آج میں جس مقصد کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جن باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے، وہ ہے میدان حشر اور ہم مسلمان. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قبر کی منزل کے بعد جو آخرت کی دوسری منزل ہے، جو دوسری سیڑھی ہے، وہ میدان حشر ہے، جہاں دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں یہ قیامت وغیرہ نہیں آئے گی، جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ کب ہے یہ قیامت اگر تم سچے ہو، قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کفار و مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب ہے قیامت، کب آئے گی قیامت اگر تم سچے ہو. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. کہ نہیں دیکھیں گے مگر یہ ایک چیخ کو، ایک پکار کو جو انہیں آپ پکڑے گی. فلا يستطيعون وهم يخصمون، اس حال میں کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے،
ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے تو فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو پھر نہ کوئی ایک دوسرے کو نصیحت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو لوٹ پائیں گے، اور قیامت انہیں آ پکڑے گی۔ اسی طرح اسی ٹاپک کو، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب ہے قیامت، قیامت کب ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ جب آنکھیں چندھیا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب جو ہے چاند ٹکڑے ہو جائیں گے، گہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب یہ چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں چاند سورج، لیکن کل قیامت کے دن جب قیامت واقع ہو جائے گی تو انہیں ملا دیا جائے گا، ٹکرا دیا جائے گا آپس میں۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس وقت جو لوگ انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں ہے جائے پناہ، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، تو آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب کے پاس جائے پناہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، آج تم جہاں سے بھی بھاگ کر جاؤ تم اپنے ربی کے پاس ٹھہرو گے۔ الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، تو انسان کو باخبر کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اس نے اچھائی کی اور کیا اس نے برائی کی، ہر بات کو جو ہے بتا دی جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے نفس کے بارے میں، اپنے آپ کے تعلق سے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان جو ہے کتنا بھی معذرت پیش کریں گے کہ ہمارے بیوی بچے تھے، اسی وجہ سے ہم مشغول رہے، ہمارے پریوار تھے، اسی وجہ سے ہم مشغول رہے اور آپ کی عبادت نہیں کر پائے، تو ولو القی معاذیرہ، کتنا بھی معذرت پیش کریں گے اس وقت کوئی معذرت قبول نہ ہوگی، کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ اسی ٹاپک کو جو ہے سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا ہے، اذا وقعت الواقعہ، کہ واقع ہونے والی چیز، یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اسے جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے، کچھ دن بسر کریں گے اور چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے ہمیں کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا، جب ہماری ہڈی سڑ گل جائے گی تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ جس کا یہ سوال ہے وہ کل کہیں گے، قیامت جب واقع ہو جائے گی تو لیس لوقعتها کاذبہ، تو اسے جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافضہ، وہ ایسا منظر ہوگا کہ جو تہہ بالا کر دینے والا ہوگا، زمین کو ہلا دینے والا ہوگا، انسان کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہوگا۔ خافضۃ الرافضہ اذا رجت الارض رجا، اور جب زمین کو جو ہے جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور جب پہاڑوں کو پیس دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا، تو فکانت هباء منبثا، تو یہ پہاڑ جو جس کو اکھاڑنے میں بڑی بڑی مشینیں جو ناکام ہے، فکانت هباء منبثا، تم اس کو دیکھو گے دھول کے معنی، اڑتے ہوئے گرد و غبار کی معنی دیکھو گے، فکانت هباء منبثا۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ قیامت کے تعلق سے چند آیتیں ہیں جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قیامت آئے گی اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ یہ جو آج ہم چاند سورج ستارے سیارے دیکھ رہے ہیں، یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ہر شے پر فنا طاری ہو جائے گی، کوئی چیز بچنے والا نہیں، کوئی چیز بچنے والا نہیں۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو صرف تمہاری رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، اللہ رب العالمین ہی باقی رہے گا، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی باقی رہے گا۔ یہ چاند سورج ستارے سیارے جو ابھی ہم ایک منظم شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ قرآن نے کہا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب یہ تارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، اور جب جو سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، بھڑکا دیا جائے، ابھی جو ہے سمندر ایک سمت میں چل رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سے بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جو ہے قبروں کو جب اکھیڑ دی جائے گی، یعنی جب
ان کے اندر کے مردے کو باہر نکال دیا جائے گا. پھر اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ دنیا کے ہوس نے، دنیا کے مال و جائیداد نے، دنیا کے روپیہ پیسہ نے. ما غرک بربک الکریم. آج جو تم اپنے اسٹیٹس کرتے ہو، کیا ہے تمہاری اوقات؟ کچھ نہیں ہے. تم تو ایک گندا پانی سے پیدا کیے گئے ہو، وہ پانی جس کے نکلنے پر انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تمہارا خوراک وہ خون بنا ہے، وہ گندا خون بنا ہے جس کے نکلنے پر عورت پر نماز واجب نہیں رہتی ہے. اس خون کو کھا کر تم پیدا ہوئے ہو. تمہاری پیدائش جو ہے ایک گندا پانی سے کیا گیا ہے، منی کے قطرہ سے کیا گیا ہے. تم اپنے آپ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے اسٹیٹس کی بات کر، تمہاری کیا اوقات ہے؟ کچھ اوقات نہیں ہے تمہاری، کچھ اوقات نہیں ہے تمہاری. ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ دنیا جس نے یہ بنایا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے دھوکے کے سوا، کچھ نہیں ہے دھوکے کے سوا. اور تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس کے رنگی برنگی میں پھنسے ہوئے ہو. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اس رب کریم سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا، تمہیں سنوارا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا. کلا بل تکذبون بالدین. اتنا کہنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر بھی، اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی تم جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. اور تمہارے اوپر نگراں ہے، تمہیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر نگراں ہے. کرامن کاتبین، ایسے معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قیامت کا منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا. کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی. سورہ حج میں اس کا جو ہے ایک تصویر کھینچی گئی ہے، قیامت کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے، ایک بڑی ہی چیز ہے. جب تم اس کو دیکھو گے، تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے، یعنی قیامت کی جب ہولناکی کی جب تم دیکھو گے تو تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی اور بھاگے گی. میرے بھائیوں، اس دنیاوی زندگی میں ایک ماں کو اپنے بچے سے کس قدر محبت ہوتی ہے، کس قدر محبت ہوتی ہے. تھوڑی سی بھی چوٹ آ جائے، تھوڑا سا بھی خروچ آ جائے، تڑپ اٹھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ ایسا منظر ہوگا کہ دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پیتے بچے کو جو ہے ایک ماں بھول جائے گی، اور حمل والی عورتیں اپنے حملے کو یوں ہی رکھ دے گی اور بھاگے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، بے ہوش دیکھو گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن لوگ حقیقت میں مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے، سخت. اللہ کا جو پکڑ ہے وہ کیا ہے؟ سخت ہے. اسی پہلو کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زمین کو تیزی کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور جب زمین جو ہے اپنے اندر کے بوجھ یعنی گڑے ہوئے مردے کو اکھاڑ باہر نکال پھینکے گی. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس وقت انسان کہے گا ارے بھائی اس زمین کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ تو یومئذ تحدث اخبارا. اس دن زمین اپنے خبریں بیان کر دے گی. کیا بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا. تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، تیرے رب کے کہنے پر وہ اس طرح کر رہی ہوگی. آج ہمیں ہمارے پروردگار ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ کا حکم دیتا ہے، استطاعت ہے تو حج کا بھی حکم دیتا ہے،
لیکن ہم کسی بھی حکم پر جو ہے حکم پر لبیک نہیں کہتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ زمین جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین صرف ایک حکم دے گا، صرف ایک مرتبہ کہے گا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. تو اس دن جو ہے زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. کیا خبریں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَا، کہ وہ یہ زمین جو ہے اپنے رب کے تابع ہیں، اپنے رب کے فرما بردار ہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. اس دن جو ہے لوگ متفرق حالت میں لوٹیں گے. کیوں لوٹیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی. دیکھیے ذرۃ عربک میں چونٹی کے جو انڈا ہوتا ہے نا، اس سے بھی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں ذرہ. تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. آپ یہ مت سوچئے کہ آپ جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں. ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہر عمل کو لکھ لیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر فی سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ ایک مسافر ہو، گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے ہوئے مسافر ہو. اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے کہ کیا اس نے غلطی کی ہے، کیا اس نے اچھائی کی ہے، کیا برائی کی ہے. اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے یعنی آخرت کے لیے وہ تیاری کرے. آج ہم عقل مند کس کو مانتے ہیں؟ جس کے پیچھے جو کروڑوں لوگ رہتے ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، یہ سب بھی عقل مند ہے، میں مانتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے تقریباً کہا کہ الکیس من دان نفسہ، کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا؟ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ صرف، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا رہے. نہیں، آپ دنیا کے بڑے بڑے بزنس کیجئے، بڑے بڑے کام کیجئے، لیکن اس میں شریعت کا خیال کیجئے، شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے کام کیجئے. اللہ کے احکام کو پامال مت کیجئے، اس کی پابندی کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ کام کیجئے. یہ بھی جو ہے عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پھر جب جو ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا، قرآن کہہ رہا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. کہ جب دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو ہے یعنی مردے جو قبر کے اندر گڑے ہوئے ہیں وہ سب نکل کر اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، پل پڑیں گے. ینسلون، پل پڑیں گے قبروں سے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟ بالکل ننگے، لباس نام کہ کوئی چیز نہ ہوگا، اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، بالکل ننگے ہوں گے، بالکل ننگے. آج جو ہم یہ بران وہ بران کا لباس پہنتے ہیں، کل ہم ننگے ہوں گے. اس دنیا میں ہم ننگے آئے ہیں اور ننگے ہی جو ہے اٹھائے جائیں گے، ننگے ہی اٹھائے جائیں گے. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوزہ محترمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو بڑی شرم آئے گی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا لیکن جامع جواب دیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض. وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ معاملہ تو اس سے کئی زیادہ سخت ہوگا. سب جو ہے اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک پسینے میں غرق ہوگا. قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ لائے جائیں گے، 3 طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا. نمبر 1 تو پیدل لائے جائیں گے، ایک سوار اور ایک منہ کے بل لائے جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ کیسے چلیں گے منہ کے بل؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس ذات نے انہیں قدموں کے بل چلایا ہے وہی ذات انہیں منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اور قیامت کیوں قائم ہوگی میرے بھائیوں؟ کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو۔ جنہوں نے کمزوروں پر ظلم کیا تھا، کمزوروں کو دنیا میں ستایا تھا، ان کا جو ہے حساب ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ آج جو کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اسی کام کا جو تم لوگ کیا کرتے تھے، جو تم لوگ کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ آج طاقتور پیسے والے جو ہے کمزور کو دبا دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ایمان لانے کے عوض میں ظلم کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم دنیاوی زندگی میں جو اپنے والدین کے لیے ہے نا، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن کل یہی اعزاء و اقارب آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن ہر انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور جو ہے اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ دوست دشمن بن جائیں گے، جو دنیاوی زندگی میں ہر موڑ پر کام آتے ہیں وہ بھی اس دن دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی کے، یعنی متقی لوگوں کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی۔ لیکن جنہوں نے منمانی زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ اور رسول کے احکام کا پامال کیا، وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ عجیب چیز ہے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا، کہ بڑی بھیڑ ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو اکیلے پاتا ہے، تنہا پاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں کے آرام و آسائش چند دن کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہاں ہم جو ہے آخرت کے لیے یہاں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اور یہ چند دن کی آسائش کو جو فروغ نہ دیں۔ دنیا میں بھی آپ کمائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کمائیے، بزنس کیجیے، جو بھی کرنا کیجیے، لیکن آخرت کو بھول کر نہیں، شریعت کو چھوڑ کر نہیں، اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کر نہیں۔ سب کچھ کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن جو حلال ہے، جو حلال طریقہ ہے اس کو اپنائیے۔ یہ سب بھی عبادت ہے، یہ سب جو ہے عبادت کے اندر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی جن کو میں نے مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ تمامی حضرات کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔